اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو وحی کی قسمیں ہیں ان میں کی چوتھی قسم بتائی تھی کہ وحی کا تعلق قرآن کی نگاہ میں نبوت اور رسالت سے ہے، یہ اس کی چوتھی قسم ہے۔ اس کے آگے ہم نے کہا تھا کہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسالت و نبوت کی وحی کے کتنے اقسام ہیں۔ پہلے تو وحی کے کتنے اقسام ہیں، وحی کی کتنی قسمیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی قرآن کی نگاہ، اور پھر اب چوتھی جو قسم تھی نبوت اور رسالت کی وحی، تو اب نبوت اور رسالت کی وحی کے اقسام کتنے ہیں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج سب سے پہلی بلکہ ساری قسمیں آپ کو تین قسمیں ہیں نبوت و رسالت کی وحی کے، تین قسمیں ہیں، تین اقسام ہیں ان کے۔ سب سے پہلے بلا واسطہ وحی، یعنی بلا فاصلہ، بیچ میں کوئی رابطہ نہ ہو، بیچ میں کوئی ایسا کنیکٹڈ نہ ہو، کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو بیچ میں وسیلہ بنے، بنا وسیلہ، بلا واسطہ وحی، ایک وحی۔ دوسری وحی کہ آواز پیدا کرنا، یہ نبوت و رسالت کی ایک وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، آواز کا پیدا کرنا۔ اور تیسری قسم ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے وحی۔ تو لہٰذا کیا پہلے ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ بلا واسطہ وحی یعنی بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں رابطہ، بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اور اس کے بعد پھر آواز پیدا کرنا کہ آواز کے ذریعے سے پتہ چلے کہ ہاں وحی۔ اور تیسری چیز ہے جو آپ عام طور سے جانتے ہیں کہ فرشتے کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اب ان کی تمام اقسام کی طرف ہم انشاءاللہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی کہ بلا واسطہ وحی، بلا واسطہ وحی کیا ہے؟ یعنی براہ راست مستقیماً، ڈائریکٹ، انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی جو ہے، بلا کسی واسطے کے، بلا کسی وسیلے کے، بلا کسی رابطے کے، قلب رسول پر وحی کا نازل ہونا، قلب رسول پر وحی کا نازل ہونا، یہ بلا واسطہ۔ تو اور اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پہلی وحی بلا واسطہ وحی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلا کسی روک ٹوک ممانعت کے ڈائریکٹ جو ہے وہ نازل ہو، اسے کہتے ہیں بلا واسطہ وحی۔ دوسری وحی آواز پیدا کرنا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کہ آواز پیدا کرنا، کہ آواز کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچنوائے کہ یہ پیغام میری طرف سے ہے۔ اور جیسا کہ کل ہم نے آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی حدیث بیان کی تھی، اور امام صادق علیہ السلام کی بھی آپ کو حدیث بیان کی تھی۔ حدیثوں پر خاص توجہ دیجیے گا کہ جو حدیثیں ہم بیچ بیچ میں بیان کرتے ہیں، ان حدیثوں پر خاص توجہ کہ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوتی تھی تو اس کے متعلق کہا گیا کہ آخر شیطان کا وسوسہ کیوں نہیں محسوس ہوا رسول کو، کہ آخر یہ شیطان کا وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اللہ جس کو رسالت اور نبوت کے لیے چنتا ہے اس کے دل کو اتنا اطمینان دے دیتا ہے کہ وہ خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہ پیغام الہی ہے، نہ کہ وسوسہ شیطانی۔ اب آگے دیکھیے، پیغمبر کے کانوں تک وحی کی آواز کا پہنچانا، مگر اس طرح کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہ سن سکے۔ اللہ جو ہے وہ پیغمبر کے کانوں تک، دیکھیے پہلی وحی بلا واسطہ تھی، لیکن اب دوسری جو وحی ہے وہ آواز کا پیدا کرنا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، تو اللہ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی، اور جو پیغام اللہ کو رسول تک پہنچانا تھا وہ رسول تک پہنچا دیا اس طرح کے ذریعے سے۔ لیکن یہ جو کان میں آواز آ رہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام وہ صحابہ جن کا ذکر ہوتا ہے، اور تمام وہ کہ جو اچھے بھی صحابہ تھے اور برے بھی، بہرحال جو بھی ان کے ساتھ تھے وہ سارا مسئلہ تاریخ کی نگاہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن المختصر صحابہ رسول کے داہنی اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے رسول پر، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے رسول کے لیے خاص ہے۔ اور وحی کے لیے ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ وحی ایک ایسا راز ہے کہ جو خاموشی سے رسول پر اترتا ہے۔ خیر، تو اس راز اور اس پوشیدہ چیز کے متعلق، ایک چھپی ہوئی چیز کے متعلق جب رسول کے کانوں پر اللہ کی آواز نازل ہوتی ہے، وہ وحی نازل ہوتی ہے،
تو اسے صرف رسول ہی محسوس کر سکتے ہیں اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول ہی رسول ہیں، یہی نبی ہیں، انہیں ہی مبعوث برسالت کیا گیا ہے۔ بقیہ جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہیں بھی سنائی دے اللہ کی وحی تو پھر رسول اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس سے معلوم پڑتا ہے کہ رسول کو جو لوگ امی اور جاہل نہ جانے نعوذ باللہ من ذالک کیا کیا کہتے ہیں، نقل کفر کفر نباشد، کفر نہ ہو لمحوں کے لیے بھی اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو واقعاً وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آخری رسول ہے۔ اور جب اللہ نے پہلے رسول کو بھیجا، پہلے نبی کو بھیجا تو اس کے لیے اتنے اہتمامات کیے، تو جب آخری رسول کو بھیج رہا ہے، آخری نبی کو بھیج رہا ہے، اس کے لیے کتنا اہتمام کرے گا، آپ خود سوچئے۔ اور ایسا رسول کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اس کے لیے کیا کہا لوگوں نے کہ یہ نعوذ باللہ جاہل ہے، نعوذ باللہ ان پڑھ ہے۔ ارے وہ تم سے پڑھے گا، وہ اس دنیا میں اگر کوئی اس کا استاد بن جائے گا تو وہ استاد افضل ہو جائے گا اور رسول نعوذ باللہ مفضول ہو جائیں گے۔ تو پھر اگر رسول مفضول ہو گئے تو پھر رسول رسول نہ رہے۔ تو رسول جو ہے وہ اللہ کے یہاں سے سیکھ کر آتا ہے، اور یہ رسول ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ رسول منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ اسے جو ہے منتخب کرتا ہے، اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اصطفیٰ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب جناب موسیٰ اللہ سے بات کر سکتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ انسان جاہل ہو سکتا ہے، وہ رسول جاہل ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، کہ جس کے لیے قرآن میں سورہ جمعہ میں اور پھر قرآن کی متعدد آیتوں میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ۔ میں بہت مختصر سی آیت اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایسا رسول کہ جو آپ کو تزکیہ نفس کرے گا اور آپ کو ہدایت کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ آپ اپنے بچے کے لیے، یا اگر یہاں پر جو ہمارے ہمسن لوگ بیٹھے ہوئے تو اپنے بھائی وغیرہ کے لیے، یا اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے لیے، چھوٹی بہنوں کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے جو لوگ ٹیچرز کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ایسے ٹیچر کا انتخاب نہیں کرتے کہ جو جاہل ہو، ان پڑھ ہو، ایسے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس علم ہو۔ تو جب ہم اپنے بچے کو عام معمولی سا علم دینے کے لیے ایسے کا انتخاب کرتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو، تو اللہ نے جس رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں وہ چاہے گا کہ یہ جاہلی سے بھیجے؟ اللہ کہ کیا نعوذ باللہ جس نے ہمیں خود عقل دی ہے، کیا اسے عقل نہیں کہ وہ جاہل کو ہمارے درمیان بھیجے گا؟ نہیں، بلکہ یہ اشتباہ ہے۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ام القریٰ میں پیدا ہوا ہو۔ خیر، تو ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آواز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اوپر سمجھ لیجئے کہ جو آواز آئی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکتے ہیں لیکن دوسرا نہیں سن سکتا۔ آواز سنائی دے مگر آواز دینے والا نہ دکھائی دے۔ یہ آواز کا پیدا کرنا جو وحی کی قسموں میں سے قسم ہے کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کس کی ہے، یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو اور یہ رسول کو اطمینان ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے لیکن یہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا۔ ایسے ہی جیسے بالکل ایسے ہی محسوس ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہو، لیکن رسول اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، آواز سن سکتے تھے کیونکہ رسول تھے، اور دیکھ اس لیے نہیں سکتے تھے کیونکہ خدا تھا، تو خدا جو ہے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لہٰذا بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہو یا کوئی گفتگو کر رہا ہو۔ اسی وجہ سے اس کیفیت کو ہم نے لکھا ہے کہ او من وراء حجاب، یعنی پس پردہ سے کہہ کے بیان کیا گیا۔ پھر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح وحی نازل ہوئی، خصوصاً کوہ طور پر۔ کوہ طور پر جناب موسیٰ پر جو وحی نازل ہوئی وہ آواز کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ آپ خود جانتے ہیں، جناب موسیٰ کی تاریخ پڑھیے کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے، اپنے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور پھر اللہ ان سے پوچھتا تھا، اللہ سے کلیم اللہ کہے جاتے تھے جناب موسیٰ۔ خیر، تو جناب موسیٰ پر بھی کوہ طور پر وحی نازل ہوئی اور اسی آواز کے ذریعے سے۔ پھر شب معراج پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا بالکل اسی طرح سے ہوا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آواز کے ذریعے سے۔ یہ ہم نے آپ کو دو قسمیں بتا دی، بلا واسطہ وحی یعنی ڈائریکٹلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل،
اور بیچ میں کوئی نہ ہو. اور دوسرا ہم نے آپ کو بتایا کہ آواز کے ذریعے سے کہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کے درمیان، لیکن وہی نازل ہوئی اور خود صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا تھا. یہ ہو گئی دوسری وحی. جناب موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کوہ طور پر. یاد رکھیں، اس لیے ہم جلدی جلدی آپ کو دوہرا کے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو حفظ ہو جائے. تو جناب موسیٰ پر کوہ طور پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بالکل ایسے ہی وحی نازل ہوئی آواز کے ذریعے سے. تیسری چیز ہم نے کیا بتایا؟ فرشتوں کے ذریعے سے. اب فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ روح پیغمبر پر پیغام خدا کا نزول جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انجام پاتا تھا. یہ چیز آپ نے مجلسوں میں سنی ہے، علماء سے سنی ہے، درس میں سنی ہے کہ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک. کہ اس کا حوالہ سورہ شورى آیت نمبر 193 194 کہ اسے روح الامین نے آپ کے دل پر نازل کیا. یعنی کسے؟ وحی کو. اب وحی کیا تھی؟ یعنی یہی قرآن کی آیتیں تھی. تو پھر سے اس کو آپ دیکھ لیں کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. کیا ہے اس کا حوالہ؟ ریفرنس کیا ہے؟ سورہ شعراء سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194، 193 194.